جوان اور سوچ سمجھنے کے قابل ہو جائیں، رشد و ہدایت پر پہنچ جائیں. حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچنا، ذرائع ابلاغ، وہ پہنچ جائیں اشدہ. اردو کا لفظ ہے ویسے، شدید، شدت والی عمر، یعنی اپنی نوجوانی کو، اپنے یعنی نوجوان ہو جائیں، یعنی اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگیں، پیسہ برباد نہ کرنے والد کا نا، سمجھ آ جائے ان میں تو دے دو انہیں. چھوٹا تو ادھر ادھر ضائع کر سکتا ہے نا، یا کسی کے کہنے میں آ سکتا ہے، نہ سمجھ جائے کوئی اس کو کہے کہ جی دگنا ہو جائے گا، ڈبل شاہ کے ہاتھے چڑھ جائے وہ. اللہ اکبر. بالغ کی عمر سمجھیں. ویسے یہ بالغ ایک دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے. ایک تو بالغ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو بالغ جنسی بلوغت کو بھی کہتے ہیں نا، وہ تو جلدی ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فہم کے لحاظ سے میچیورٹی، یہ ہے کہ جب ہم 18 ایئر کہتے ہیں. ہاں 18 ایئرس، تھوڑا سا یہ ہے، کیونکہ جوان جو ہے نا بالغ، وہ آج کل تو 14-13 میں بھی ہو جاتا ہے نا. ٹین ایج جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے یہ. اللہ اکبر. بہرحال ہاں تھوڑی سی میچورٹی، سوچ سمجھ کے نا، یہ ہے اور جگہ ہے. تو یہ کہا کہ اس وقت تک جو ہے وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی بہت سی جگہ جو ہے نا یہ موضوع آیا ہے، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 220 پڑھیں. دیکھیں جو بھی امپورٹنٹ مضامین ہوتے ہیں وہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر ہوتے ہیں، اہمیت کی بنا پر. اب یہ بھی اہم موضوع ہے، یتیم کہ مال کو ہڑپ نہ کرنا، وہ بدنیتی سے اس کی طرف نہ جانا. تو یہ بھی آپ سورہ بقرہ کی آیت 220 پڑھیں. یہی موضوع ہے کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، مال قریب نہ جاؤ، مت کھاؤ. یہی موضوع ہے اہم کی. سورہ نساء کی دوسری آیت پڑھیں، سورہ نساء چوتھی ہے، دوسری آیت پڑھیں. یہی موضوع ہے، یتیم کا مال نہیں کھاؤ. یہی ہے موضوع. اور بھی شاید اور جگہ آیا ہو، یہ ایک تو ریفرنس ہی ہے. امپورٹنٹ چیز ہے نا، کیونکہ دیکھیں انسان میں لالچ اور طمع تو رکھا ہے، اور پیسہ ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، ایسی نیت خراب ہو جائے کہ یار ان کی کفالت کر رہے ہیں، ہم پال رہے ہیں انہیں، تو یہ مال اپنا ہی ہے، اس میں سے بندہ خود ہی اپنے پر خرچ کرنے لگ جائے، تو یہ تو پھر نیک نیتی نہ ہوئی نا. تو ذرا منع کیا ہے، اپنی نیکی کو خراب نہ کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے یتیم کو پالنا، لیکن دوسری طرف اس کے مال کو ہڑپ کر جانا تو پھر نیکی کو ضائع کر دینے والی بات ہے نا جی. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ. اور بھی بہت سی جگہ یہ آیا ہے. اللہ اکبر. تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس کے جو احسن ہو، بہتر ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو عمر کو پہنچ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا ہے ناپ تول میں کمی. یہ نمبر 5 پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہو گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. پورا پورا کرو ناپ تول. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم غریب نہیں تھی، کہا جاتا ہے بہت خوشحال قوم تھی. ہاں، کیونکہ یہ اس جنکشن پر تھی جہاں بڑی شاہراہیں آپس میں ملتی تھیں، تو بڑے بڑے تجارتی قافلے، اور وہاں پر بزنس ایکٹیویٹی بہت تھی، تو کمی نہیں تھی، بڑے خوشحال. لیکن میں نیت کی بات بتا رہا ہوں نا، اس چیز میں پڑ گئے، الکیل والمیزان، عذاب آ گیا ان پہ. ناپ تول، لالچ ہوتا ہے نا انسان میں، لالچ ہوتا ہے. اور یہ کیا ہارڈ لک ہے کہ ہم یہ قوموں میں الگ الگ پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ جرم تھا، اس قوم میں یہ تھا، اور عبرت کے لیے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا مختلف عذابوں سے. کسی پر چیخ کی عذاب آ گیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو اٹھا کر.
تو سب ہی جو برائیاں ہیں وہ جہاں یکجا ہو گئی ہیں کہ بھی آپ غور کریں، ناپ تول کی کمی بھی مل جائے گی، جو قوم لوط کا جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، سب برائیاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اگر اللہ ایک ایک جرم پر پوری قوم اڑا سکتا ہے تو سارے جرم اکٹھے ہیں، آپ دیکھو ہر چیز مل جائے گی آپ کو جو ہم پڑھتے ہیں نا، ناپ تول کی کمی اور دوسری چیزیں وہ سبھی ہیں، ہے نا جی بس۔ ہم ملاوٹ بھی آ جاتی ہے، دیکھو ملاوٹ کتنی ہے یار، اللہ اکبر، ملاوٹ بھی ایسی جو انسانی جان سے کھیلتی ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ، کمال ہے یہ ہے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں جان کی حفاظت کی اتنی اہمیت ہے بار بار، اور وہ مارنے سے وہ باز نہیں آتے، ہے نا، کیمیکل اور وہ جو ہے وہ جو چیزیں وہ کر لیتے ہیں۔ ہاں قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے، ہاں 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 بالکل بالکل۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ صاحب کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے یار، آپ وہ کنٹینر روک لی ہیں جو چکن فیڈ آ رہی تھی، ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں وہ ساری وہ تو کینسرس ہے، وہ ادھر بین ہے، وہ ساری ہائیبریڈ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ جناب وہ ایک بندے نے روکی جو منسٹر ہے، اس کا پتہ نہیں کیا نام، اچھا، تو وہ اس کے لیے ایون امریکن امبیسڈر آیا ان کو ساتھ لے کے، جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اچھا، بنانے والے جو ہاں مینوفیکچر، ہاں ہاں، تو کہ جی آپ کو اس کو ریلیز کریں، یہ بڑا نقصان ہے، یہ 11 کنٹینرز ہیں۔ اب وہ اگر نہیں ہوتے ریلیز، جب تک دوسری آئے گی مرغی کھاؤ تو 2000 تک کے لوگ، اللہ اکبر، ہو گئے ہیں جی 3 اس میں کلیئر ہو گئے ہیں جی، اچھا ہو گئے جی 3 جہاز ہو گئے، 9 تھے ٹوٹل، اچھا، 6 ڈاؤن کر کے جہاز ہے، میری جہاز، جہاز ہیں، اچھا میں یہی سمجھا ٹرک ہے چھوٹا سا، یہ تو بڑے بڑے بال ہے۔ جب باہر جہاز اڑ گئے تو یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنے اسٹرانگ مافیا ہوتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود وہ چھڑا لیتے ہیں وہ۔ یہ بات ہو رہی ہے لیکن اس کو ہینڈل اچھا نہیں کیا گیا جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں یہ سسٹم کب سے چل رہا ہے، ہاں وہ اچانک پھر انہوں نے بند کر دیا۔ جو طارق ہے نا چیمہ، فوڈ سیکیورٹی کے، اچھا اچھا، ہاں ہاں طارق چیمہ باولپور والا، ہاں ہاں، اس نے کہا میں تو ریزائن کرتا ہوں، میں نہیں جانے دیتا۔ اچھا وہ کب سے یہ کام چل، اس میں پتہ نہیں اکتوبر سے 6 جہاز ڈاک ہوئے ہوئے ہیں، اچھا 3 ہوئے ہوئے ہیں، 6 آ رہے ہیں، اچھا، اور اس میں یہ تیل خردری تیل بھی بنتا ہے، یہ اس ہاں میں جو ہے، اور مرغیوں کی فیڈ بھی بنتی ہے۔ اب اچانک روکنے سے پرابلم یہ ہوا کہ فیڈ کہیں کی کہیں چلی گئی، مہنگی ہوگی، مرغیاں مہنگی ہوگی، اور کہتے ہیں کہ بند بھی ہو جانی ہے، کچھ یہ بھی آ گیا۔ ایکچولی اخلاقیات پر شروع سے ہی کوئی توجہ نہیں رہی، تو اب وہ برائیوں نے اتنے پاؤں پکڑ لیے ہیں کہ اب ان کے اگینسٹ جہاد جو ہے نا وہ ایک چیلنج ہے، آسان نہیں ہے یہ نا، کسی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ مافیا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اتنا مضبوط ہو گئی یہ چیزیں نا۔ یہ ویسے ہارڈ لک ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی نا یہ۔ ایک دفعہ آسٹریلیا سے شیپس آئی تھی، ہاں ان میں بھی کوئی بیماری تھی، ہاں وہ بھی جہازوں کے جہاز انہوں نے روک دیے تھے، ہاں، وہ انہوں نے کہا جی اس کو واپس کرو، ان کے جو واپس کرنے میں اتنا خرچہ آپ ادھر ہی مار دیں، اچھا تلف کر دیا جاتا۔ اچھا، نہیں سر، وہ یہ تھا کہ وہ جو آسٹریلیا سے آ رہی تھیں وہ they were destined to reach Gulf states، سعودی عرب ادھر، اچھا، انہوں نے وہ پتہ لگ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بیماری ہے، ہاں انہوں نے روک دیا، پاکستانیوں نے کہا ساتھ دے دو، اچھا ادھر لینڈ کر گئی تھی، اچھا صحتیں تقسیم ہوئی ہیں پھر، اچھا، مطلب کہ اس استعمال ہوئی ہیں، ہاں جی، میں سمجھا وہ مار کے نہیں مارا انہوں نے، اچھا ایکچولی تے وہ مارے جی اسی بات کی تھا، اچھا ہاں، تباہی موت ہی مرتا ہے، ہاں تو حلال تو ہو گیا لیکن جو بیماری ہے اس کے اندر وہ تو نہ گئی، اللہ اکبر، بس یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ برائیاں جو ہے نا وہ، سوسائٹی کی ہے، جیسے ہاں آپ کہہ رہے تھے کہ رشوت دینا ہاں مجبوری ہو تو پھر کیا کرے بندہ، ہاں تو یہ سوسائٹی کی بیہیویئر ہے، جس ہاں سوسائٹی کا ہے ویسے، وہ بن گیا لیکن ویسے، جو رائٹ اور جو رانگ ہے وہ کلیئر ہے۔ وہ کلیئر ہے بالکل، یہ بات صحیح ہے بالکل،
کلیئر ہے. تو کہا کہ اچھا وہ بات ہو رہی تھی یہ ناپ تول میں کمی، حضرت شعیب کی قوم سے بات چل رہی تھی، تو اللہ حکم فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. دیکھیں نا پیمائش کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ ناپ کر دیں گے جیسے میٹر اور گز سے ہوتا ہے، یا آپ تول کر دیں گے جیسے سیر یا اب کلو گرام آ گیا ہے. تو کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کہا پورا کرو ناپ تول بالقسط، عدل و قسط انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها. دیکھیں احکام دیے جا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو ہم نے بنایا نا، تو وی نو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی استطاعت ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو احکام ہیں نا، یو کانٹ سے کہ دیز آر ناٹ ہیومنلی پاسبل. آدمی کہے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ کر سکتے ہو. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر معاشرہ ہی ایسا ہو گیا تب بھی کر سکتے ہو. اللہ نے کہا کہ ہم تو کسی نفس پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے. لا نکلفو ہیں نفسا الا وسعها، اس کی وسعت سے باہر ہم نہیں ڈالتے کہ جی وہ انسان کر ہی نہ سکے اور ہم کہیں جی یہ کرو. لا نہیں نکلفو، اردو میں بھی کہتے ہیں نا مکلف ٹھہرانا، تکلیف بھی ویسے اسی سے ہے، تکلیف دیتے نفساً کسی جان کو الا سوائے وسعها، اس کی وسعت اس کی طاقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھیں الکیل والمیزان. اور آگے اللہ کے وعدہ بھی آئے گا وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم بات کرو تو فَعْدِلُوا، تو عدل اور انصاف کی بات کرو، صحیح کرو، کھری بات. قولاً سدیدہ ایک جگہ آیا ہے نا جی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، آپ کے سامنے بے شک قرابت دار رشتہ دار بیٹھے ہوں، اگرچہ ہو رشتہ دار. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو بھی پورا کرو. دیکھیں یہ جو ہے نا وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد. اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اور اللہ، اور انسان کے درمیان فطری طور پر یہ عہد اس وقت بن جاتا ہے جب ایک شخص، ایک انسان اللہ کی زمین پر انسانی معاشرے میں آتا ہے، عہد ہو جاتا ہے. پیدا ہوا نا، دنیا میں آیا، یہ وہی ہے. الست بربکم، ایک وعدہ تو وہی ہو گیا. سورہ اعراف کی آیت 72، یہ اللہ سے وعدہ ہے. 172 میں اللہ نے پوچھا ساری ارواح کو پیدا کر کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب میں سب کچھ ہی آ گیا، پالنے والا. اور وہ تو تمام روحوں نے بیک آواز کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. وعدہ کر لیا آپ نے. پھر آپ دن میں آپ دیکھیں 5 نمازیں ہیں نا، ہر رکعت میں آپ ایک عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ عہد اللہ سے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. مضارع ہے نا، مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. نعبد، نون مضارع کی علامت ہے نا. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ کرتے ہیں اور کریں گے، یعنی جب تک زندہ ہیں تیری عبادت کریں گے. و ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے آخری سانس تک. یہ وعدہ ہو گیا، وعدہ پورا کرو، ہے نا جی. اللہ اکبر. ہاں بالکل. تو وعدہ پورا. لیکن یہاں بھی یہی آیا ہے کہ ذالکم وصاکم، اوپر بھی یہی تھا ذالکم وصاکم بہ، اوپر تھا لعلکم تعقلون، یہاں پر ہے لعلکم تذکرون. تو وہ فرمایا ذالکم، یہ ہیں باتیں، وصاکم، تاکیدی حکم دیا ہے جن کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، بہی، ان باتوں کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو احسن، بہتر ہو. یہ ایکسیپشن ہے، یعنی یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے
ناپ تول میں انصاف کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی جان پر ہم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور جب بولو انصاف کی بات بولو، انصاف. وہی اسکول تم خواب معاملہ جو ہے نا اپنے رشتہ دار کا ہی ہو، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، تذکرون اور نصیحت حاصل کرو. آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو آج کے لیے آیت 152 تک. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.